اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور کچھ لوگ ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مومنین اور کفار کے بعد اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مومنین اور کفار کے بعد اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر الناس سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، ختم نبوت وغیرہ۔ تو یہاں پر خاص طور پر صرف دو کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اس کی کیا وجہ؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، جنت، جہنم اور ختم نبوت وغیرہ۔ تو یہاں پر خاص طور پر صرف دو کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں سلسلہ ایمان میں ایسی ہیں کہ جو محتم بالشان اور عظیم ہیں، اسی وجہ سے خاص طور پر ان دو کو ذکر کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ سلسلہ ایمان میں یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، ایسی چیزیں ہیں کہ جو محتم بالشان اور عظیم الشان ہیں، اسی وجہ سے خاص طور پر ان دو کو ذکر کیا گیا۔ وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ منافقین کا جو ایمان کا دعویٰ تھا وہ فعل کے ساتھ تھا، یعنی انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، تو چاہیے تھا کہ ان پر رد کے لیے بھی فعل کو ذکر کیا جاتا، یعنی یوں فرمایا جاتا ما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا وجہ کہ یہاں پر رد جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ منافقین کا دعوی ایمان فعل کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا تھا آمنا، تو چاہیے تھا کہ ان کا رد بھی فعل کے ساتھ ہوتا اور یوں فرماتے ما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا وجہ کہ رد جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا ما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ما ہم بمؤمنین کہنے سے رد میں مبالغہ ہو گیا، اچھی طرح سے تاکید کے ساتھ رد ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ما ہم بمؤمنین کا مطلب ہے وہ مؤمنین کی جماعت سے ہی خارج ہیں۔ اگر ما آمنو فرماتے تو مطلب یہ ہوتا ماضی میں یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ آمنو ما آمنو ماضی کا صیغہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے زیادہ رد، اچھی طرح سے رد اور تاکید کے ساتھ رد نہ ہوتا، اسی وجہ سے فرمایا ما ہم بمؤمنین۔ جواب یہ ہے کہ ما ہم بمؤمنین فرمایا تاکہ ان منافقین کا رد اچھی طرح سے ہو جائے، کیونکہ اگر ما ہم بمؤمنین فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمنین کی جماعت سے ہی خارج ہیں۔ اگر ما آمنو فرماتے تو اس کا مطلب ہوتا وہ ماضی میں ایمان نہیں لائے۔ ظاہر ہے اس طرح فرمانے سے مبالغہ نہ ہوتا، اچھی طرح سے رد نہ ہوتا، اسی وجہ سے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم،
مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے، پھر کیسے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، پھر کیسے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے، اس کا مطلب ہے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب ہے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر اس لیے ہے کہ رسول کے ساتھ معاملہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ذکر اس لیے ہے کہ رسول کے ساتھ جو معاملہ ہو گویا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، یخادعون مخادعت سے ہے اور مخادعت کا وزن مفاعلہ ہے اور مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے یخادعون مخادعت سے ہے اور مخادعت کا وزن مفاعلہ ہے، اور مفاعلہ کا وزن عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے جب دونوں طرف سے کوئی معاملہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یخادعون یخدعون کے معنی میں ہے، یخدعون کا مطلب یہ ہے وہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے یخادعون یخدعون کے معنی میں ہے، اور یخدعون کا مطلب ہے وہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور نیک بندوں کو منافقین کے حال پر اطلاع وقتاً فوقتاً کر دیتے ہیں۔ ان کا جو دھوکہ دینا ہے، ان کا وبال، اس کا عذاب صرف انہی پر ہوگا۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور نیک بندوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کا دھوکہ دینے کا وبال خود انہی پر ہوگا۔ وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ شعور کہتے ہیں حواس کے ذریعے، حس کے ذریعے کسی چیز کو معلوم کرنا، تو ما یشعرون کا مطلب ہوا غفلت کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ دھوکہ کا نقصان، دھوکہ کا ضرر خود انہی پر پڑنے والا ہے۔ وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ شعور کہتے ہیں حس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرنا، معلوم کرنا، تو ما یشعرون کا مطلب ہوا غفلت کی وجہ سے وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ دھوکے کا ضرر اور اس کا وبال خود انہی پر پڑنے والا ہے۔